انہوں نے کہا کہ میں نیکی کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو انہوں نے اسپانسر کیا تھا، تو اور بے شمار اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کیا ہے انڈیا اینڈ پاکستان میں۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الحمدللہ ہماری ٹیچرز کے پاس بہت سے فری اسٹوڈنٹ ہیں، مطلب ان کی جتنی آپ سوچ سکتے ہیں نا کیپیسٹی ہے اس سے بھی بڑھ کے۔ اگر ان کے پاس 50 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو وہ پے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس آلموسٹ 60 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پے نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کو منع نہیں کرتی۔ لیکن آپ خود سوچیں نا، ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ کو پڑھانا، اور پھر وہ ایک کلاس نہیں ہوتی ہے، کوئی تفسیر میں بھی ہے تو تجوید میں بھی ہے تو حفظ میں بھی ہے، تو ڈفرینٹ کلاسز چل رہی ہوتی ہیں۔ بہت دفعہ میں جب آپ لوگوں کو اس طرح سے کہتی ہوں نا کہ دیکھیں فی تو کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ وہ جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ قرآن پڑھا رہے ہیں یا اس طرح سے تو فی کیوں لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ڈیٹا بائی کرنا ہوتا ہے نا فون کا، اب تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ کتنا مہنگا ہوتا ہے وہ، کیونکہ کلاسز کنٹینیوسلی ان کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ مطلب اتنا مشکل سے ان لوگوں کی وہی پورا ہوتا ہے کہ وہ جو انہی پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستانی اسٹوڈنٹ 500 روپیہ از نتھنگ، وہ صرف اس لیے بھی رکھا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی جیب سے 2 روپے بھی دیتے ہیں نا، تو ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے پے کیا ہوا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے، سیریسلی پڑھنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اور اتنے دل سے پڑھ رہے ہیں۔ آج بلکہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے انڈیا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے، جب کام ہو جائے گا تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اسلام ود عائشہ کا جو انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے، اور شی از ویری مچ ایکسائٹیڈ کہ وہ اپنے طور پہ صدقہ جاریہ کے لیے کرنا چاہتی ہے، پوری ویب سائٹ کا اور ایوری تھنگ۔ تو انشاءاللہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی پہ، اپنے اللہ نے جو نعمت دی ہے، مجھے بات کرنے کی اگر فار ایگزامپل ہے کہ میں بات کر سکتی ہوں، مجھے اللہ نے وہ نعمت دی ہے، میں اسی کا صدقہ نکالتی جاتی ہوں۔ اگر کسی کے پاس جو سکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، میری ٹیچرز ہیں جو پڑھانے کی سکل ہے، وہ اس میں صدقہ کر رہی ہیں الحمدللہ۔ جس کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ حج جب ہم کرنے جاتے ہیں تو ہم جب واپس آتے ہیں تو ہم وہاں سے ایکچولی کیا لے کے آتے ہیں، ہمارا سبق ہے۔ ہم ڈیفرنٹ اینگل سے، آپ دیکھیں ثواب بھی ملتا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حج کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے پاک ہو کے آ جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا ہوتا ہے نا، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ لیکن اتنی ڈر والی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف حقوق ہے، جیسے فار ایگزامپل نمازوں میں کمی ہو گئی تھی، روزوں میں ہو گئی، یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ جب ہم معافی مانگیں گے، جب ہم توبہ کریں گے، رائٹ۔ لیکن جو ہم نے انسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے نا، انسانوں کے حق مارے ہیں، ظلم کیا ہے، سب سے بڑی بات آنیسٹلی مجھے یہ لگتی ہے چغلی والی بات، کہ انکانشیسلی ہم نے تو اتنی چغلیاں لگائی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہ وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ چغلی ہے۔ بیٹھے بیٹھے فیملی میں بھی بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، بہنوں کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہم توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، پھر سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں ہم کس سے معافی مانگے جا کے؟ تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ کر دیں کہ پلیز ہم کو معاف کر دیں، جو بھی مجھے جہاں سے جانتا ہے مجھے معاف کر دو۔ تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی آنیسٹلی۔ اچھا، ایک اسٹوڈنٹ نے کویسچن پوچھا تھا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے کانشیسلی ان لوگوں کو کال کر کے معافی مانگی جن کے ساتھ بھی میں نے جو بھی بات ہوئی تھی۔ تو اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو معاف نہیں کریں گے، تمہیں اللہ ہی پوچھے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی، تو شی سیڈ کہ میں تو معافی مانگ رہی ہوں تو میں کیا کروں؟ تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ نے اپنا کام پورا کر لیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، آپ نے صدقے دل سے معافی مانگ لی اور اس کے بعد آپ نے توبہ بھی کر لی، رائٹ؟ تو اب آپ کا کام ہو گیا۔
انشاءاللہ آپ جس کے بارے میں آپ نے بری بات کہی ہے نا، جس طرح کی محفل میں کی تھی یا جیسے بھی، آپ بس ان کی تعریف کر دیں، آپ ان کے لیے اچھی کلمات کہیں، آپ جب دعا کریں تو اپنی دعا میں ان کو شامل رکھیں، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کریں، ان کے لیے دعا کریں. جب قیامت کے دن وہ دیکھیں گے نا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو ڈھیر ان کو نیکیوں کا ملے گا، تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے ہمیں نیکیاں ملی ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو فرشتے بتائیں گے کہ یہ بندہ ہے جس نے تمہارے لیے دعائے خیر کی تھی، تو وہ اس سے خوش ہو کے تو وہاں پہ بھی معاف کر دیں گے. دیر از اے لاٹ آف ویز. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا. تو اس لیے کانشیسلی سوچیں اور معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ تو ہمیں شرم بھی آتی ہے کہ ہائے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کیا تھا، میں اس سے معافی مانگوں. تو بس گول 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 معافی مانگ لیں تاکہ ان کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہو اور معافی بھی مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں نا، کیونکہ باتیں تو ہم نے گول گول نہیں کی ہوتی، باتیں تو ہم نے ٹھا ٹھا کر کے کی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ جی بات صرف یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہماری نیتیں جانتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں نا سارا کچھ کرنے کی. اب حج میں سے جو پورے حاجی جب واپس آتے ہیں تو کیا چیز لے کے آتے ہیں، اور کس چیز کی وہاں پہ پریکٹس ہوتی ہے اور کس چیز کی واپس زندگی میں آ کے پریکٹس ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نئے نئے حاجی واپس آتے ہیں تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں واقعی بدل جاتی ہیں. جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے الحمدللہ وہ نمازی بھی ہو جاتے ہیں. عورتوں میں سے بھی آپ دیکھو کہ بہت سی عورتیں حجاب لینا شروع کر دیتی ہیں. لیکن میں وہ تانے کے لیے نہیں آنیسٹلی کہہ رہی، میں جسٹ ایسے کہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ رنگ اترتا ہے تو پھر وہ اتار بھی دیتی ہیں اسی زور و شور سے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جم جائیں، جو ہم کر کے آئیں وہاں پہ جو وعدے کیے ہوتے ہیں اس پہ ہم جم جائیں. تو جیسے میں یہ لیکچر تیار کر رہی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آدمی جب واپس آتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں نا حاجی صاحب، کہ ان کو تو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں، تو عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو حج کر کے آتی ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی. میں بڑا سوچا، میں نے کہا حاجن صاحب تو کوئی بھی نہیں، حاجن تو نہیں کہتے، وہ تو میں نے نہیں آج تک کسی کو سنا. لیکن حاجی صاحب تو پکے ہو جاتے ہیں نا، ان کے تو نام ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں. تو اب یہ مطلب بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، میسیج کیا ہوتا ہے کہ نو یہ شریف ہو گئے یہ اب ٹھیک ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا جی، اب دیکھیں کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ سنت کے طریقے پر، رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ ہوں گے. جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے. اب دیکھیں نیک عمل تو مسلمان بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتے ہیں، مشرکین، مطلب سارے کرسچنز ہیں، ہر کوئی نیک عمل کرتا ہے. لیکن قبولیت کس کی ہے؟ جو سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا. کیسے؟ اب دیکھیں جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کی بات کہی ہے. 5 نمازوں کا ایکچولی اگر ہم کہیں نا، ہم ایک تفسیر میں نکالتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے 5 نمازوں کا کہا ہے یا وقت کا بتایا، تو وہ تو نہیں ہے پراپر طرح سے نا. ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی یہ نماز کوئی بات نہیں، ابھی تو میں نہیں ہے تو میں یہ عصر کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، عصر کی میں مغرب کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، تو وہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. اسی طرح سے وضو کا طریقہ، ہم کہیں جی نہیں کیا ہے، صاف ستھری تو ہوں میں، تو میں نے کیا کرنا ہے، میں اس طرح کا وضو نہیں ہے تو میں بس ہاتھ دھو کے میں وضو کر لیتی ہوں، تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہر وہ طریقہ، ہمیں تو ہر طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے نا، اگر ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہ ہماری مرضی کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس طرح سے قبولیت ان کی نہیں ہے. اور دیر از اے لانگ لسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں. اب کیونکہ میں نے آنا ٹاپک پہ، حج کے ٹاپک پہ، اس لیے میں اس کو زیادہ ایلیبریٹ نہیں کر رہی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دوں گی، کیونکہ جب ہم ورڈز میں سنتے ہیں نا تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو میں ایسے سوچ رہی تھی، یا ایسے واقعی ایسی بات ہے. تو اب دیکھیے کہ حج پہ جب حاجی جاتے ہیں 8 ذی الحج کو، آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر مینا میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا، 1,00,000 سے بھی زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا. تو اتنا بڑا ثواب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ہے، تو ہم وہ جگہ چھوڑ کے مینا میں کیوں آ کے خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، اس لیے ہم کرتے ہیں.
اب دیکھیں منا میں ہم پہنچتے ہیں تو 9 کی صبح کو 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں جاتے ہیں. عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ منا اور عرفات میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں، وہی زمین ہے، وہی آب و ہوا ہے، وہی سارا کچھ ہے نا. تو وہاں سے خیموں سے نکلتے ہیں، وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، عبادت کا دعائیں مانگتے ہیں نا. تو وہاں پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے نکلے تھے. اب دیکھیے وہاں پہ ہم جاتے ہیں، یہاں سے تو ہم عبادت کرنے جاتے ہیں نا، اتنا دل میں جوش جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم ایسی عبادت کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے. اچھا وہاں پہ جا کے اب عرفات میں آپ دیکھیے خطبہ سنتے ہیں نا، تو اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. اب وقت پہ نماز پڑھنے کا تو اتنا زیادہ ثواب ہے، وہاں پہ وہ نمازیں ہم اکٹھی پڑھتے ہیں اور قصر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی تھی، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اب عرفہ میں آپ سوچئے ہم دعائیں کرنے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے. اب سورج غروب ہونے کے بعد اب دیکھیں مغرب کا ٹائم تو عرفہ میں آ گیا، لیکن ہم مغرب نہیں پڑھتے. ایون دو ہم وہاں پہ ادھر ہی ہوتے ہیں، ہم ابھی نکل رہے ہوتے ہیں، لائنیں بنا رہے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، لیکن مغرب نہیں پڑھتے. مغرب ہم جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے کیا تھا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹائم پہ نماز کا ہو گیا تو وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں، لیکن کیونکہ میرے نبی نے نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسے ہی کیا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں مزدلفہ میں کھلا آسمان، کوئی چھت نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ جا کے جب حاجی وہاں پہ پہنچتے ہیں مشکل سے جگہ ملتی ہے. اب دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو وہاں پہ کیونکہ تھکاوٹ بھی اتنی ہوتی ہے. اب ہسبینڈ آپ کے یا تو رائٹ پہ ہوگا یا پہ لیفٹ پہ ہوگا. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ پہ غیر محرم جو بیٹھا مطلب آدمی ہے وہ لیٹا ہوتا ہے، لیکن ایسی وہاں پہ کوئی حالت ہوتی ہے اور ساری جگہ پہ آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے قیامت کا نقشہ یاد آ جاتا ہے کہ جس کو جہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پراپر جگہ بھی نہیں ملتی، پتھر ہوتے ہیں نیچے، وہ اپنی پتلی سی جائے نماز بچھاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے لیٹنا ہے اور یہاں پہ آنکھ لگانی ہے، مطلب سونا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تہجد میں آنکھ کھلتی ہے کیونکہ وہاں پہ نیند اتنی پراپر تو آتی بھی نہیں ہے، تو تہجد میں آنکھ کھلتی ہے، لیکن ہم تہجد نہیں پڑھتے. اتنی افضل عبادت ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی. اس کے بعد ہم فجر کے بعد ہم نکلتے ہیں اور واپس ہم منا کی طرف آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا. اب منا میں جب ہم پہنچتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ جمرہ عقبہ، اس کو ہم جا کے کنکریاں جو مارنی ہوتی ہیں وہ مارتے ہیں. تو دوسرے دو جو ہے نا ان کو ہم نہیں مارتے. کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں مارے تھے، انہوں نے ایک ہی کو مارا تھا تو اسی کو ہم نے پہلے دن مارنا ہے. پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں. اس کے بعد جو آدمی ہیں وہ اپنے بال کٹائیں گے، سر گنجا جیسے کرتے ہیں نا وہ کراتے ہیں. تو یہ 10 کا حال ہوتا ہے کہ پھر اتنی تھکاوٹ، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے ایوری ٹائم یہاں سے وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ پھر واپس جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے، طواف زیارت کہتے ہیں جس کو. وہاں پہ پھر وہ وہی چکر لگا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور پھر وہاں سے وہ واپس اسی دن منا واپس آ جاتے ہیں. اور پھر وہ باقی 2 دن جو ہوتے ہیں یا 3 دن وہ جو ایام تشریق کہتے ہیں نا 13 14 15 کو، وہاں پہ وہ پھر جا کے جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے ویسے کنکریاں مارتے ہیں. وہ اولا کو بھی مارتے ہیں، وسطیٰ کو بھی مارتے ہیں، وسط درمیانے والے کو. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے حج میں نے آپ کو جو سنانے کا میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حج سارے کا سارا رسول اللہ کی سنت ہے. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا ہے، اور ہم نے بہت دفعہ اس کا پتہ، اور یوزلی ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے نبی کے سنت پورے کا پورا حج ہے. اب جیسے صفا مروہ میں طواف وہ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو وہ کس کی سننا ہے؟ بی بی ہاجرہ کی ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور ایک عورت کے قدموں کے اوپر سارے آدمیوں کو بھی چلا دیا، ساری عورتوں کو چلو اس کے قدموں پہ چلو، ایسی سنت ان کی ساری دنیا تک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حج کا سٹیپ جو ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور اس میں سبق کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ حاجی جو ہے وہ جب یہ سارا کچھ کرتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر تو میں ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر میں تو پھر اپنے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت اور ان کی فعلی سنت، وہ ہر سنت رسول اللہ کی پوری کرے گا۔ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے لے کے، کاروبار سے لے کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی صبح سے رات تک رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرے گی، کیونکہ وہ اتنا مہنگا اپنا حج جو کر کے آیا ہے اور اس کی قبولیت کی دعائیں مانگ کے آیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے، کسی بھی سنت کو چھوڑ دے۔ تو یہ بہت پیاری ایک بات تھی، میں نے کہا کہ ہم اس اینگل سے حج کو دیکھیں، کیونکہ یوزلی ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، ہم عرفات کی بات کرتے ہیں، ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکچولی ہماری ٹریننگ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم واپس مڑیں اپنے گھروں میں آئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اپلائی کرنا ہے، الحمدللہ۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں واپس اپنے سبق کی طرف۔ کیا ٹائم ہے ابھی؟ 19 منٹ میں نے لے لی، اللہ اکبر۔ جی ہم کر رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 23، اور سورہ یوسف آپ دیکھیں کہ اتنی پیاری کہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک ایک آیا جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے اس سے آگے گزرنے کو اتنے سبق ملتے ہیں کہ ہماری ریگولر زندگی میں ہم نے کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کے فادر نے کہا تھا کہ دیکھو تم نے اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتانا، شیطان جو ہے وہ بڑا دشمن ہے انسان کا۔ اس کے بھائیوں نے کیونکہ جیلسی کی وجہ سے حسد کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا تھا جس نے مصر میں جانا تھا، وہ قافلے نے ان کو مال سمجھ کے، کیونکہ اس زمانے میں انسان بکتے تھے، تو مال سمجھ کے اس کو اٹھا لیا اور جا کے مصر میں ان کو بیچ دیا۔ وہاں پہ ان کو جو عزیز مصر ہے اس نے اس کو خریدا۔ اب خریدنے کے بعد دیکھیں اس کے لفظ، اب غور کریں یہاں پہ، اپنی بیوی کے پاس جب وہ گھر میں لے کے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں جو لایا ہوں بچہ، یہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ٹھیک ہے، تو کانسیپٹ آپ یہاں پہ دیکھیے اور فیلنگز بھی ساتھ دیکھیے۔ آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ دا مومنٹ کوئی ایسی والی بات کرتے ہو تو وہ بچے سے ایک فرق طرح کی محبت ہوتی ہے کہ میں بیٹا، مطلب ورڈ آ گیا نا ساتھ۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہو رہے ہیں، وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 10 سے 12 سال کا بچہ، اب وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، اور وہ بچہ جو ہے اب ہو گیا کتنا، 18-20 سال کے درمیان میں۔ وہ پیارے بھی تھے لیکن ابھی پیارے کو آپ سائڈ پہ کریں، ابھی یہ دیکھیں کہ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے تو جوان ہو گیا۔ اب یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، ان کا نام جو زلیخا سٹوریز میں آتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں اور تورات میں یہ نام نہیں ہے، یہ تلمود میں ان کا نام زلیخا آیا ہے، اس لیے کہیں کہیں میں اگر یوز کرتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اب ان کی بیوی جو تھی نا، آپ یہ سوچیں یہ کوئی بوڑھی عورت نہیں ہے، یہ ینگ لڑکی ہے جو شادی شدہ، لیکن اب اس کے بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور گھر میں رہ رہی ہے، اور یہ عام عورت نہیں ہے، یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے نا وہاں کی عورت ہے، کیونکہ اس کا خامن جو ہے وہ بہت، اس کا جو پوسٹ ہے وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہے، جیسے آپ سوچیں کہ کوئی بہت بڑا سیاستدان ہمارے ملک کا، ان کی فیملی اور اس کے پھر دوستیاں ساری، وہ پورے ایسے ایک گروپ ہوتا ہے نا سارے کا سارا، اس طرح کا یہ خاندان ہے۔ اب یہ عورت جو ہے، اس کی سٹوری اور پھر اس بچے کی سٹوری جو کہ حضرت یوسف کے نام سے ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودت، اچھا یہ آیت نمبر ہے 23، ٹھیک ہے۔ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، کہ وہ پھسلانا چاہا کس کو، یوسف علیہ السلام کو، وراودتہ، اس کو، یوسف علیہ السلام کو،
التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، النفس ہی، اپنے نفس سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ شادی شدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کا افیئر ہے فلاں لڑکے کے ساتھ، تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا۔ لیکن شادی شدہ عورت کے بارے میں اگر پتا ہو نا کہ فلاں کی بیوی کا تجھے پتا ہے فلاں کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں نہیں نہیں، وہ تو ایسے، وہ غلط بات نہیں کرو، وہ تو شی از اے میرڈ وومن۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی پاسبلٹی بتائی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہو کیسے سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے کرنا چاہیے، وہ اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے 5واں سپارہ جو ہے اس کا شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والمحسنات کا لفظ استعمال کیا نا، یہ سین سے نہیں یا سواد سے ہے۔ سین سے تو محسن کہتے ہیں نا کہ جو نیکی کرنے والا، جو حق ہے اس سے زیادہ نیکی کرنے والا، لیکن محسنات جو سواد کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو حصار میں ہوتا ہے، جیسے بڑے کسی قلعے کے اندر محفوظ بیسیکلی۔ تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ عورت جب شادی اس کی ہوتی ہے نا تو وہ اپنے خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، وہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاتی ہے۔ تو وہ عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حرام کے رشتے بتائے نا سارے کے سارے، اور محرم رشتے بتائے کہ یہ رشتے تمہارے محرم رشتے ہیں، اور ایون شادی شدہ عورت ہر آدمی کے لیے حرام ہے، ہر آدمی کے لیے حرام ہے، کیونکہ اب وہ کسی کی امانت ہے، اب وہ شادی شدہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک اتنا بڑا ٹائٹل مل جاتا ہے نا، کسی کی بیوی ہے شادی شدہ عورت کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عورت جو شادی شدہ تھی یہ کیا کر رہی تھی، یہ اپنے یہ جو بچہ تھا ان کے گھر میں، جس کو اس کے خاوند نے کہا کہ شاید ہم اس کو بیٹا بنا لیں، چلو بیٹا نہیں بھی بنایا اس نے، لیکن ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، رہ رہا تھا اسی کے طرح سے۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب دیکھیے کہ گھروں میں آپ ایک اندازے سے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں، کئی دفعہ اسی سے بلکہ مجھے ابھی ایک دم سے میرے ذہن میں کلک ہو رہا ہے کہ میں پڑھی تھی تو مولانا مودودی صاحب، ان کی بارے میں جب ان کی جماعت نے اعتراضات کیے تھے نا، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو خنسامہ ہے وہ آدمی ہے۔ تو وہ مودودی صاحب نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے ہے، اس کو کھانا نہیں آتا پکانا، تو اس لیے ہم نے خنسامہ تو رکھنا، مطلب میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عورت رکھیں اس کی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آدمی کچن میں نہیں جاتے، عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا، سارا بندوبست کرنا، دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی، وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ میں صرف یہی پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوکر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پھسلانا چاہا، یہ ایسے نہیں ہوا کہ اس نے اچانک اس پہ حملہ کوئی کر دیا یا اچانک اس نے کچھ کیا، یہ سٹوری تو کافی دیر سے چل رہی تھی۔ وہ پھسلانے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی تھی، وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنی طرح اٹریکٹ کروائے، لیکن وہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے۔ اب میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی کی سٹوری کی طرح آپ کو، ایک عورت اور ایک مرد کی سٹوری کی طرح سنا رہی ہوں نا فی الحال۔ تو اب کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے، اور وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ بھی، مطلب یہ دونوں اکیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس حد تک تمہیں لے کے جائے گی کہ تم برباد ہی ہو جاؤ گے۔ زنا کی سزا رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھی آپ کو پتہ ہے نا، سورۃ نور میں آ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حدیں بتا دی کہ دیکھو یہ نہ کرنا، اور یہ نہیں تھا کہ زنا پہلی قوموں میں الاؤڈ تھا تو اب نہیں ہے، ہمیشہ سے تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بتایا کہ گھر کے اندر اگر غیر محرم نوکر بھی ہیں تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، یہاں پہ دیکھیے غور کیجیے، ہوا فی بیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی،
کہا کہ نہیں اس کے گھر میں رہتا تھا، کیونکہ گھر میں رہنا مینز کہ ان کا وہ اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی رہنے کی، وہ ادھر ایز اے غلام آئے تھے نا، تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت پریشر میں ہوتا ہے، مطلب اس کے لیے برائی سے، اس عورت کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ وہ ان کے انڈر ہوتا ہے۔ یہ اس کی سینٹنس کی ڈیپتھ آپ دیکھیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں گھروں میں آپ نے اکثر نوکرانیوں کے بارے میں سنا ہوگا، وہ بچیاں بیچاری غیروں کہاں سے آتی ہیں، پتہ نہیں کس مجبوری سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں، کہ پیرنٹس کیسے بھیج دیتے ہیں۔ یوزلی آپ دیکھیں وہاں پہ تو ایجنسیز بھی ہیں ایسے کہ مطلب عورتیں ہیں بیسیکلی جن کو گھر کی عورتوں ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں جس ہمارے لیے بھی کوئی لڑکی لا دو کام والی، تو بیچاری گاؤں سے وہ لڑکیاں اٹھا کے لے آتی ہیں، جن کی بھی ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی پرمیشن دیتے ہوں گے کہ غربت اتنی ہے تو وہ جس گھر میں آتی ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے، وہاں کی مرد کیسے ہیں، کون بچے ہیں ان کے، کیا کرتے ہیں، عورتیں کیسے ان کو چھوڑ کے گھر میں اکیلا چلی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھے بیان کر دی، کوئی ماں کیا تربیت کرے گی جو میرا رب ہماری تربیت کرتا ہے کہ اکیلے نہ چھوڑو۔ اگر اتنی بڑی ذمہ داری کسی بچی کی لے رہے ہو، وہ آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے۔ دیکھیں آئے دن ایک بچی سے میری پاکستان میں بات ہوئی تھی، تو وہ اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کرتی ہو، تو اس نے کچھ سٹوریز مجھے بتائیں، تو میں نے کہا بیٹا تو تم نے بتانا تھا مالکن کو۔ کہتی ہے باجی بتانے سے کیا فائدہ، جہاں بتائیں گے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گی، ان سے لڑ لڑ کے بس یہ کہیں گے تو ہمیں مار پڑتی ہے، اور گھر سے بھی نکالیں گے، الزام بھی لگائیں گے، بلکہ چوری کا الزام لگا کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور اتنا کہیں تو پولیس میں بھی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تو چور تھی، اس نے یہ کیا۔ کہتے ہیں منہ نہیں کھول سکتے، منہ نہیں کھول سکتے، تو آنکھیں کھولیں ہم اپنی، منہ تو نہیں کھول سکتے۔ آنیسٹلی یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ ہم کنوینئنٹلی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو، بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتا، لیکن اب کیونکہ میڈیا اتنا اوپن ہے، کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ نوکروں کے سے کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں، اور گھر والی عورتیں جو ہیں وہ کتنی لاپرواہ ہوتی ہیں، اور کس طرح سے وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل کہ نہیں خام خواہ کا ٹرسٹ، جس کو اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا، غیر محرم سے اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے، اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے اس کے پریشر میں بھی ہے، اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے، اس کو اپنی طرف رجا رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا۔ اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا، اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی، جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی، یو انڈرسٹینڈ، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، تو اس نے کیا کیا، اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے۔ وَقَالَتْ، اور کہا، حَيْتَ لَكْ، کہ آ جاؤ تم، قَالَ، کہا، مَعَاذَ اللَّهِ، کہ اللہ کی پناہ۔ اب آپ دیکھیے، آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ، تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ اے اللہ مجھے سنبھال لے، اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں کر لے، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھیے گا، اعوذ باللہ۔ اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا، وہ پڑھ لیا کریں، اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے گا۔ آپ دیکھیے کہ آج کل کتنا کامن ہے، جاب پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، اسکولوں میں بچوں کے، کیونکہ آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی ایسی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، گھروں میں جو کام والے ہیں ادھر ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ، اور کرنا بھی چاہیے، کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ الحمدللہ یہ اتنی اویئرنیس تو آ گئی ہے ہم لوگوں میں، لیکن اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرمائے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، اسی طرح سے ہم صبح شام کے کلمات بھی پڑھتے ہیں نا
کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ والے، تو وہ ایوری مارننگ ایوری نائٹ ضرور پڑھا کریں جب بھی کبھی آپ کام میں ہوں گے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے مجبوریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی، اور میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ بہت ابھی ریسنٹلی میری ایک بچی سے بات ہوئی ہے، اتنی پیاری بچی جس کی خدی جاب چھوٹ گئی، ابھی اس کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ باس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے جب کمپلین کی اوپر والے باس کو تو وہ آپس میں ملے ہوئے تھے تو اس کو جاب چھوڑنا پڑی، تو بہت کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں رکھے۔ بس یہ والا کلمہ میں نے آپ کو بہت زور سے بتانا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں کہیں پھنس جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا، ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں شیطان دور ہو، نہیں، اللہ جی مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میں اس فتنے سے نہیں نکل پا رہی ہوں، میں نکلنا چاہتی ہوں، یا اللہ میں پھنس گئی ہوں اس کے اندر۔ کسی بھی حال میں دیکھیں، یہ ایک پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، انہو ربی۔ اور اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں اس عورت کو جب اس نے کہا کہ آ جاؤ، بے شک ربی میرا رب احسن مسوایا، کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ اب اس کے دو طرح کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اگر تو اس نے ربی اس زمانے میں اپنے اس کو بھی کہتے تھے، جو جس کا غلام ہوتا تھا نا بندہ، تو اس کے مالک کو بھی ربی کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اس کے بعد سے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا۔ تو اس کا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرے تو جس نے مجھے خریدا ہے اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ رکھا، اتنی اچھے سے رکھا، تو میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا ہوں۔ لیکن دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ربی میرا رب، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ احسن مسوایا، کہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اچھی جگہ پہ رکھا ہے، انہو لا یفلح الظالمون، کہ بے شک جو ظالم ہے نا وہ فلاح نہیں پاتے۔ ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو احسان فراموش ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرا رب ہے، جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا مدبر ہے، اگر مجھے اسی کی پہچان نہیں ہے، میرے رب نے منع کیا ہے یہ کام کرنے سے، کوئی بھی کام، اب یہ ایک تو کام سائڈ پہ کر دینا، اینی برائی، اینی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کرنے سے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جو بھی حرام ہے تو ان کے پاس قریب والی حدود میں بھی نہ جاؤ، ہو سکتا ہے غلطی سے ادھر چلے جاؤ۔ جیسے قرآن میں بیانہ ہے، حرام بھی بیانہ ہے اور حلال بھی بیانہ ہے، اور کچھ جو مشتبہات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس سے بھی بچ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے تم اس کے قریب چلے جاؤ۔ وہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہ بتاؤں گی۔ آنیسٹلی ایک ایک آیا اتنے بڑے بڑے سبق، اور ہر اینگل سے اس کا سبق نکلتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں، وَلَقَدْ، اور یقیناً ہمت بھی اس عورت نے ارادہ کیا برائی کا، بھی اس کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ ارادہ کر لیتا اس کا۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ارادہ کر لیتا اس کا، لولا ارعا برہانہ، اگر وہ نہ دیکھتا برہان، روشن دلی، ربی ہی، اپنے رب کی۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ برہان کیا تھا۔ برہان ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ نور فطرت، کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یاد ہے آپ کو کہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَنُفِخَ فِيهِ، اللہ نے اپنی روح، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح کو اس کے اندر، مطلب وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ روح کو اس میں حکم میں لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنا حکم اس پہ نازل کیا تھا اور روح اس کے اندر ہے، تو ہمارے اندر اللہ کا نور ہے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ تو یہ نور جو ہے نا، اس کو پالش کرتے رہنا، اس پہ کام کرنا، اس میں جب بھی کوئی برائی آئے گی، ہم نے وہ پڑھا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم ایک برائی کرتے ہو نا تو ایک نقطہ لگتا ہے، رائٹ، اور جب اس کے بعد تم اچھائی کرتے ہو تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اچھائی جو ہوتی ہے، نیکی جو ہوتی ہے، وہ برائی کو ختم کر، اس کا کفارہ بن جاتی ہے نا۔ تو اگر ہوتا رہتا ہے ایسے، لیکن اگر تم برائیاں کرنا شروع کر دو زیادہ، تو وہ آہستہ 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 وہ پورا دل سے ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس برہان کی بات کی ہے وہ وہی نور فطرت ہے جو بالکل کلیئر تھا یوسف علیہ السلام پہ، اور ہمیں ایسا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے
کہ ہم اپنا دل کلیئر رکھیں، کوئی برائی کا خیال جو ہوتا ہے نا اس کو بھی یہاں تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ وہ ذہن میں آتا ہے، وہاں پہ سٹور ہوتے ہیں، وہاں سے ہمارے دل میں آتا ہے اور دل کو بے چین کر دیتے ہیں، اور شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارے دل میں وار کرنے کا۔ تو جب یہ کلیئر ہوگا تو واللہ اللہ کا پھر وعدہ ہے، دیکھیں ایک کام ہم نے کرنا ہے اور اللہ کے وعدے کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برہان اگر نہیں ہوتی نا، اگر وہ ان کا دل کلیئر نہیں ہوتا، اگر وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے اور اپنی برائیوں کو اپنے سے دور نہ کرنے والے ہوتے، کذالک لنصرف، اسی طرح سے ہم پھیر دیں گے عنہ، اس سے، السوء والفحشاء، برائی کو اور بے حیائی کو۔ کیوں پھیر دیں گے؟ انہو من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ جواب آ گیا نا، ہم برائی سے، ہم میں کہاں اتنی طاقت ہے، آنیسٹلی اتنے ہم کوئی کمزور ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کہ ہم فوراً کسی بھی طرح سے برائی میں ملوث ہو جائیں گے۔ جہاں پہ فار ایگزامپل ہم کاروبار کو کریں، بزنس کریں، کوئی ایسی ڈیل آ جاتی ہے جو ہمیں لگتا ہے ہائے اس میں تو اتنی بڑی ڈیل ہے، اس میں کوئی غلط کام بھی ہو رہے ہیں، تو یہ ادھر ادھر کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں نا، اب اس دفعہ کر لیتی ہوں۔ ایمان وہیں ڈگمگا جاتا ہے جہاں پہ ایسی چیز آتی ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد نہیں لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ سارا اللہ نے کہا برائی کو بھی اور بے حیائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر دیں گے۔ کب پھیریں گے؟ اگر میں مخلص ہو گئی، اگر آپ مخلص ہو گئے۔ ہم نے کام مخلص ہونے کا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے برائیوں کو، بے حیائی کو، اور اگر کہیں پہ ہم پھنستے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پھیر کے ہم سے نکال دیں گے اس میں سے۔ اتنی بڑی اللہ کی خوشخبری ہے اس آیا میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے بچا لیں گے۔ اب دیکھیں وہ آیا پڑھتی ہوں نا میں بار بار، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں اکثر وہ 30 بول دیتی ہوں اس کو، آیت نمبر 33 میں انما کل، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اے نبی کہہ دو، ان کو حکم ہے نا کل میں، کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی۔ وہ پوری آیت آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا بے حیائی کو، اور پھر بھی جو چیزیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہو، یہ پتہ ہے تمہیں کہ یہ غلط کام ہے، پھر بھی تم سے کیوں نہیں رکا جا رہا، کیوں ایسی محفلیں کرتے ہو، کیوں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، کیوں میوزک پارٹیز ہوتی ہیں، کیوں بے حیائی پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نہیں روک سکتے۔ میرا جس فار ایگزامپل کام ہے، میں چیخ رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، روکے گا کون؟ وہ اللہ روکے گا۔ اور کیوں روکے گا؟ جو اللہ کے لیے مخلص ہو جائے گا، اللہ اس کو بے حیائی کے راستے پہ چلنے ہی نہیں دے گا۔ واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گناہ کی طرف بھی نہیں آنے دیں گے۔ وہ آپ نے پڑھی تھی نا حدیث، جو حدیث قدسی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جب وہ فرض پورے کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے پہ بہت پیار آتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو پسند ہے نا، وہ بندہ جب اپنے فرائض پورے کرتا ہے۔ لیکن جب وہ نوافل پڑھتا ہے، زائد ہوتا ہے نا، نوافل پڑھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کے آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں، اور پھر on کتنی چیزیں ہیں۔ کیسے بن جاتے ہیں؟ مقصد کیا اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آنکھ سے وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جو برائی کی طرف لے جانے والی ہو، وہ کان سے ایسی چیز نہیں سنے گا جو برائی کی طرف لے جانے، وہ زبان سے ایسی چیز نہیں کہے گا جو کسی کا دل دکھانے والی ہوگی۔ صرف ہمیں کرنا کیا؟ اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ۔ ہم تو دیکھو دودھ اگر لیں گے نا بازار سے، وہ بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ خالص چاہیے، دودھ میں پانی نہ ملانا، پتہ لگ جائے تو ہم اپنے وہ بندہ چینج کر دیں، رائٹ؟ تو اللہ کو ایسے اعمال بھیجیں گے کہ جو خالص نہیں ہوں گے؟ جب خالص ہوں گے، جب یہ دل خالص ہوگا تو انشاءاللہ اس بندے کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، باقی سارے راستے، باقی سب کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 25، ہاں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ، اور اس عورت نے پھاڑ دی، قَمِيصُهُ، اس کی قمیص، مِن دُبُرٍ، پیچھے سے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں دونوں بھاگ رہے، اور بھاگنے کا بھی آپ دیکھیں کہ ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہے اور ایک اس کو
پکڑنے کے لیے بھاگ رہی ہے، اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے. تو اس نے جب پیچھے سے ان کو کھینچا ہے اور اس کھینچا تانی میں ان کی قمیض، اب دیکھیں یہ اس سورہ یوسف میں قمیض کا بھی بڑا ذکر ہے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا قمیض پھاڑ دی، اور ہم نے پہلے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کہ بھائی جب لے کے آتے ہیں وہ بھی قمیض لے کے آتے تھے. پھر وہ قمیض جو تھی جب وہ آخر میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت یوسف وہ اپنی قمیض اتار کے دیں گے تو وہ اپنے باپ کے چہرے پہ رکھیں گے تو ان کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے. تو قمیض کا کافی ذکر ہے اس میں. قمیض میں کوئی خاص چیز ہے، اپنی قمیضیں غور سے اس کو دھیان سے رکھیں کہ اس میں بڑی برکتیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر نیک آدمیوں کی قمیصوں میں بڑی برکتیں. ہاں ہم نے وہ بھی پڑھا تھا، یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی کا جب وفات ہوئی تھی تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اپنا کرتا دے دیں کیونکہ میں اس میں دفنانا چاہتا ہوں. لیکن ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، یہ عمل جو لے کے آیا اس کا اسی سے ہوگا، کرتے سے اس نے بچت کوئی نہیں ہونی اس کی. تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، یہ نہ ہو کہ پھر قمیضیں کرتے لوگوں کے مانگنے شروع ہو جائیں کہ یہ تو اتنے نیک ہے آپ اپنا کرتا دے دیں، تو وہ پھر کہیں اللہ نہ کرے ہم کسی اور لائن پہ نہ چل پڑے. اچھا جی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْفَيْنَا، اور ان دونوں نے پایا. اللہ اکبر، یہ والا سینٹنس نا میں سوچتی تھی اس کو امیجن کرے ذرا کہ وَأَلْفَيْنَا، اور ان دونوں نے پایا سیدہا، اس کے آقا کو، لدل باب، دروازے کے پاس. اب جیسے ہی دروازہ کھولا یوسف علیہ السلام نے تو اب پیچھے وہ عورت تھی، آگے اس کا خامند کھڑا ہوا تھا. آپ سوچے کبھی کوئی، اللہ معاف کرے اس میں ہنسنے کی ویسے بات نہیں، میں کیوں ہنس رہی ہوں، کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے اللہ کو جو تو کیا حال ہوتا ہے. مجھے پتہ بچے یاد آ رہے ہیں اس لیے مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، جب کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں ایک دم سے پکڑتی ہے تو ان کا رنگ بھی دیکھ فک رنگ نہیں ہو جاتا ہے جیسے نو. تو اچھا مزے کی بات ہے کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے نا، پہلے نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے، نہیں ادھر ادھر سے بات. جب ایکچولی ان کو سامنے ایسا ہوتا ہے نا کہ اس آنکھ کے سامنے پکڑ لیا تو پھر تو وہ بے ہوشی ہو جاتے ہیں کہ اوہ یہ کیا ہو گیا. اب یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ جیسے دروازہ کھلا تو اب خامد سامنے. اب اس عورت کی چلاکی آپ دیکھیے. قالت، کہا اس عورت نے، ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا، کہ کیا بدلہ ہوگا اس کا جو تیری گھر والی سے برا ارادہ کرے. اللہ اکبر. الا، مگر یہ کہ ان یسجنا او عذاب علیم، یا اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے، یہ تو اس کو تم سزا دو اس کی. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور سبق ہمیں ملے گا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا. قالا، کہا، ہی راوتنی، کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا، ان نفسی، میرے نفس سے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی الزام لگاتا ہے تو یہ سوچ کے چپ نہیں ہو جانا کہ اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے تجھے اللہ ہی پوچھے گا، میں نہیں بول رہی ہوں. کئی دفعہ ہم غصے میں کہ جب ہماری وہ کیا کہنا چاہیے کہ توقعات ٹوٹتی ہیں نا کہ اس نے مجھ سے ایسے کیا، اب میں نے کچھ نہیں کہنا، اللہ تیرے سے بدلا لے گا. تو کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد ہے ایک دفعہ تو وہ تھا رمضان کے مہینے میں، تو اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے، رات تھی نا، تو وہ طواف پہ بیٹھے ہوئے تھے. طواف کیوں کہہ رہی ہوں میں تو مصطفیٰ، اللہ اکبر. تو اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ابھی کیونکہ حج کا مہینہ نا، طواف کی بات ہو رہی ہے، اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو جب وہ چھوڑنے کے، کیونکہ رات زیادہ تھی تو راستے میں کچھ آدمی تھے، پہچان تو نہیں سکتے نا راستے، اس وقت لائٹیں تو ایسی نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے ان کو بتایا کہ میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، کیا ہم شک کریں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، پھر بھی شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو اپنے آپ کو ضرور کلیئر کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ اب مجھے پھسلانا چاہتی تھی اپنے نفس سے. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. اب یہاں پہ دیکھیے ان کی قسمت اچھی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیوں قسمت اچھی تھی، وہ مانگا تھا نا اعوذ باللہ جو میں نے بتایا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے جب دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے پھر کیسے کیسے راستے نکالے. اب دیکھیں ہم نے نبیوں کے قصے بہت پڑھے ہیں، ان پہ فرق طرح کی آزمائشیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وہ جو ارد گرد کے لوگ تھے جن کو وہ جانتے تھے، ان کو وہ تنگ کرتے تھے، تانے دیتے تھے، ان کے اوپر گند بھی پھینک دیتے تھے، اور وہ سارا کچھ تھا. جب جنگوں میں بھی بڑے مشکل حالات تھے، پھر منافقین کو انہوں نے دیکھا، وہ ان کے لیے مشکل وقت تھا، اور جو بھی تھا.
لیکن یہاں پہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام پہ تو کریکٹر پہ بات آ گئی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، دیکھیں ہم یہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اتنی مصیبتیں میرے اوپر، پتہ نہیں شاید میں اللہ کو پسند نہیں ہوں، شاید میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب تو بس میری بچت نہیں ہوگی. تو ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے. یہ کوئی چھوٹے الزام نہیں تھے، اتنے بڑے. حضرت عائشہ کا بھی قصہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، جب ان پہ تہمت لگی تھی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں پہ مطلب کہتے ہیں نا کہ پے در پہ حملے ہو رہے ہیں. ایک مصیبت سے، ایک پرابلم سے نکلے نہیں تو دوسری میں، دوسری سے نہیں نکلے تو تیسری میں، اور وہ بھی ایسے والے الزام لگ رہے ہیں جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، عام بندے کے لیے نہیں سوچ سکتے. تو دیکھیں نا، یہ تو نبیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس سے بھی ایک حوصلہ ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پہ انہوں نے الزام لگایا تھا اور وہ اتنا گندا الزام تھا کہ سازا میں کچھ میں کیا کرتی اس وقت. تو میں ان کو تسلی دیتی ہوں کہ یہ پڑھ کے دیکھو الزام. حضرت عائشہ کا قصہ پڑھو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھو، ایسے ہی الزام لگے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے. ویسے ایسے میرا یہ مطلب نہیں کہ لگنے چاہیے، میرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایسے مصیبتوں میں پھنستا ہے تو کرنا کیا ہے. اگر کبھی بھی ہو، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اتنا پڑھیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بالکل نہ اکیلا چھوڑیں. اور یہاں پہ بھی اس نے کہا کہ ایک شاہد، مطلب ایک گواہ جو تھا، اس گھر میں کوئی ہوگا، ہو سکتا کوئی نوکر ہو. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس عورت کا کوئی کزن تھا جو اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ پہلے اس نے دیکھا کہ اس طرح سے وہ اس کو رجا رہی ہے، پہلے آتا جاتا تھا، تو اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے اس کمرے سے شاید آواز آ رہی تھی. وہ جو بھی سٹوری تھی، بٹ ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو گواہ تھا وہاں پہ، اس نے کیا کہا، ان کانا، وہ کوئی بہت ہی سمجھدار ہوگا، ان کانا قمیصہ قد من قبل، کہ اگر وہ قمیص جو ہے اس کے سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو وہ عورت سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو یہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ بندہ جو ہے، یہ آدمی جو ہے، یہ جھوٹوں میں سے ہوگا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ آدمی جو ہے وہ سچوں میں سے ہے. اب اس نے ایک چیز بتا دی. اب خامن جو ہے اس کا، اس نے کیا کہا، اللہ اکبر. اب خامن نے جب دیکھا قمیص کو، تو فلما رعا قمیصہ، تو جب اس نے دیکھا ان کی قمیص کو، قد من دبر، کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال، کہا، انہ من کیدکن، کہ بے شک یہ تمہاری ہی چال ہے. اس کو پتہ چل گیا. اب دیکھیے، اب یہاں پہ اب وہ جب کھینچ رہی تھی، یہ بھی ہو سکتا تھا قمیص نہ پھٹتی، رائٹ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگی تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبب بنانا تھا. بعض دفعہ ایسے سبب بنتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو مطلب ممکن ہی نہیں ہے. یہ اسی طرح کا سبب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ظاہری سبب کے بچانے کے لیے پھر کیا ہوا تھا کہ اس کے بھی دل میں القاع کر دیا کہ یہ سوچ آنا بھی تو اللہ کی طرف سے تھا نا. تو پھر اس نے کہا کہ اس کے خاوند کو پتہ چل گیا. اس نے کہا کہ تم درگزر نہیں، انہوں نے کہا کہ قال، کہا، انہو من کیدکن، کہ یہ تمہاری چال ہے، ان کیدکن عظیم، کہ بے شک تم عورتوں کی چال جو ہے یہ بہت ہی بڑی ہوتی ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں. اچھا، اگلی والی آیت، ہاں نہیں، اگلی پڑھ کے پھر سناتی ہوں. اچھا، اب آیت اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف، اے یوسف، آرد، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے خامن نے کہا کہ یوسف، اے یوسف، آرد ان ھذا، کہ تم اس سے اعراض کرو، مینز کہ اس کو درگزر کرو، واستغفری، اور پھر اس عورت کو، اپنی بیوی کو کہا کہ تم بخشش مانگو، لذنبکی، اپنے گناہوں کی، انکی کنتی من الخاطئین، کہ بے شک تم خطا کاروں میں سے ہو. اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیے کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا. وہاں پہ دیکھیے ایک آدمی، آپ سوچے کہ خاوند نے عورت کو اس حال میں دیکھ لیا اور اس کو پتہ بھی لگ گیا کہ وہ غلط ہے. اس کے باوجود اس نے کوئی اتنی سختی کوئی نہیں کی. اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو، دیکھو تم اعراض کرو، مطلب اس بات کو تم بڑا نہ کرنا، کسی کو نہیں بتانا، بس چھوڑ دو اس بات کو. اور اس کو کہا تم معافی مانگ لو. آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کیوں ہو رہا تھا، کہ وہاں پہ اس وقت سچویشن کیا تھی کہ اتنی برائی پھیل چکی تھی کہ اس نے کہا. اچھا، اب یہاں پہ میں نے ایک اور پوائنٹ آپ کو بتانا تھا.
ہاں جو میں حدیث آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی 304. یہ حدیث مجھے کوئی وہ ہوتا ہے کہ پڑھنے سے تھوڑا سا دل گھبراتا ہے ویسے، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ، دونوں میں سے کوئی عید تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں عورتوں کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ عورتوں تم صدقہ زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم ناشکری کرتی ہو. عورتوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. اللہ اکبر. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی بھی عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنانے والا نہیں دیکھا. رائٹ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا تو ہم ناقص جیسے پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں ناقص ہیں، آدمی ہم تو سمجھدار ہیں، تو ایسا کیوں کہا؟ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اردو کا ناقص نہیں ہے. اردو میں بہت سی چیزیں فرق طرح سے لیتے ہیں. ناقص کے مطلب ہوتا ہے کمی، کمزوری جیسے ہوتی ہے نا، کیونکہ عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو وہ دین میں کمی ہو جاتی ہے. پھر دیکھیں وہ جو گواہی کے لیے کہتے ہیں کہ جو 2 عورتوں کی ایک آدمی کی گواہی ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ ناقص العقل مطلب اس کی عقل ہی کوئی خراب ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کی حکمت دیکھیں گے نا کہ عورت کی سرٹن پرابلمز ہوتی ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی وہ اس مخصوص ایام میں ہوتی ہے، کبھی وہ پریگننٹ ہے یا کبھی کچھ ایسی سچویشن ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور عورت کو اس کے ساتھ رکھا کہ تم دونوں جا کے گواہی دے دو، تاکہ وہ آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کا ساتھ دے دے گی. کیونکہ گواہی اتنا بڑا کام ہے کہ اگر غلطی کر جاتی ہے یا جان بوجھ کے کرتی ہے تو دوسری عورت 2 ہوتے ہیں نا تو انسان پہ بچ جاتا ہے ایسی چیزوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے نہیں تھے کہ عورت کبھی بھی کوئی ایسا کام کرے. آدمی اکیلا جا کے گواہی دے اس کی پھینٹی لگے گی اس کو اگر وہ غلط کرے گا، لیکن عورت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری حفاظت کا بندوبست کر دیا. تو جب ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے. اور یہ والی آیت جو میں حدیث آپ کو سنا رہی تھی کہ پھر یہ جب تھا کہ عورتیں کیوں نہ شکری کرتی ہیں، تو رسول اللہ نے وہ بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی کہ وہ ساری وقت کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، وہ گھر میں لا کے ذمہ داری اپنی پوری کرتا ہے. تو کوئی ایک غلطی سے اگر نہیں ہو جاتی تو فوراً ہی تانا دینا شروع ہو جاتی کہ آپ سے تو میں نے کبھی کوئی سکھ ہی نہیں پایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے تاکہ ہم خامن کی عزت کرنے والی ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، اسپیشلی میری عمر میں جیسے، تو کیونکہ حکمت آ جاتی ہے، ہمیں زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، اور اللہ ہی قرآن پڑھنے سے نا تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دروازے کھولتا ہے. تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ خامن کی جوتی بھی گھر میں پڑی اچھی لگتی ہے. تو مجھے اس زمانے میں تو اتنا غصہ آتا تھا، میں کہتی کیا مطلب ہے ہمیں اتنا سر پہ چڑھا کے جوتی بھی پڑی اچھی لگتی ہے، ایسے کیوں کہتے ہیں؟ اور اکثر ہمارے دلوں میں ایسی بات آتی ہے. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ وہ ان کا کہنا کتنا اچھا تھا اور کتنا ٹھیک تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جن کے خامن زندہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سر پہ سلامت رکھے، اور جن کے نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے، صبر دے ان کو اس پہ. لیکن یہاں پہ جو میں بات بتا رہی ہوں، اتنی بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے، اتنی بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے کہ اس کا نام ساتھ لگا ہوتا ہے نا تو کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھتی ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شادی شدہ کے ہی پڑھ رہے تھے نا کہ کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ اگلی آیات جو ہے نا وہ اور بھی پیاری ہیں. اتنے پیارے سبق ہیں کہ کون سے رشتے، کس طرح کے رشتے، کیسے ہم نے بچنا ہے. کیونکہ ہم لوگ جب ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو سنبھالنے میں. کیونکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہراسمنٹ بہت جگہ پہ ہوتی ہے. آپ بلیو کریں کہ کزنز کے ساتھ بچیاں نہیں ماں باپ کو بتا سکتی، گھر میں بھائیوں کے ساتھ، اللہ معاف کرے باپوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے یہ. تو اس وقت جب آپ بالکل بے بس ہوں گے تو اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ہو، کیونکہ ویڈیوز آگے بہت شیئر ہوتی ہیں
کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. جب وہ بڑے ہوتی ہیں نا پھر کبھی وہ شیئر کرتی ہیں اپنے وہ ایکسپیرینس. اور ہم نے یوٹیوب میں اکثر دیکھا ہے کہ ایسی چیزیں جب لوگ اپنی شیئر کرتے ہیں کہ وہ بچپن میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گی کہ بچوں کے ساتھ اسپیشلی ان کو آپ ضرور گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا بتائیں تاکہ ان کو اس بات کا پتہ ہو کہاں پہ بچنا ہے، کیسے بچنا ہے. اور ان سے اتنی دوستی کریں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کو آ کے بتائیں. بچے ڈر کے مارے نہیں بتاتے ہیں، اور پھر جو ان کو اور کرنے والے کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرے گی اور یہ نہیں بتائے گی، اور اگر اس نے بتایا تو پھر کیا مطلب میں اس کو کیسے کس طرح سے ڈراؤں گا. وہ ان کے سارا پلان ہوتا ہے. بچوں کو وہ کانفیڈنس دیں، وہ ان سے اس طرح سے. ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنی بچے لڑکے لڑکیاں دونوں طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پیاری پیاری سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے سوال پوچھنا ہے کہ ان کو ہم نے دنیا میں کیا سکھایا تھا، دنیا داری کیسے سکھائی تھی، اور ہم نے اللہ کی پہچان کیسے سکھائی تھی. یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ گاڑی کے جیسے 4 پہیے ہیں نا، تو 2 تو ہم بڑے پیارے کر لیتے ہیں. دنیا کا علم دینا، دنیا کی کاروبار میں ترقی ہو جائے، ان کی جاب اچھی لگ جائے، ان کی پڑھائیاں اچھی ہو جائیں، کوئی گریڈز کم نہ آئے، بہترین سکول میں چلے جائیں، وہ سارے ہمارے 2 پہیے بڑے خوبصورت ہے. اور 2 پہیوں میں ہم جو ہے نا وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ جو گاڑی 2 پہیوں پہ گھسیٹ گھسیٹ کے چلتی ہے نا تو پھر چین کدھر ہوگا؟ پھر تو مشکلیں آئیں گی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ماؤں کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھیں. اور مبارک ہوں ان ماؤں کو جو چھوٹی عمر میں قرآن سے جڑ گئی ہیں اور ان کو پتہ چل گیا، اور وہ چھوٹی عمر میں بچوں کی تربیت ویسے کر جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ بعد میں جیسے ہمیں احساس ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار رہتا ہے، وہ ہے دعاؤں کا ہتھیار. اور انشاءاللہ آج کی آیات میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھیر دیا. نہ صرف وہ کہتے پھیر دینا، تو حالات کتنے بھی برے ہوں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر دیں گے انشاءاللہ، ان کو اچھی کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خامند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین کا علمدار بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم کرے. جن کے بچے راستے سے تھوڑے بھٹک گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا رحم کرے. کیونکہ وہ ماؤں کا جو تڑپ میں نے دیکھی ہے، اللہ اکبر. جب بھی آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، آپ پوری امت کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنی حفاظتوں میں رکھے. کیونکہ بچے ایک دفعہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، پھر جب ماں باپ کو کیونکہ شروع میں پتہ نہیں ہوتا، ٹرسٹ ہی اتنا ہم لوگ کرتے ہیں نا، بچے نہیں بچے کمرے میں بیٹھے ہیں، دروازے بند ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا. لیکن جب بعد میں چیزوں کا پتہ چلتا ہے پھر ٹو لیٹ ہو جاتا ہے، پھر نہیں وہ سنتے ہیں. اینڈ اسپیشلی جب بچے کمانا شروع ہو جائے نا، اس کے بعد تو آپ پھر بھول جائیں. پھر وہ بچے یہاں پہ میں امریکہ کی بھی بات آپ کو کر رہی ہوں کہ جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے نا، کیونکہ پاکستان میں تو چلو جاب ملتی ہے، مطلب سمجھدار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ ریگولر جاب جیسے میک ڈونلڈ پہ کر لیں گے جاب، یا ایسے گروسری اسٹورز پہ، جب ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم خود کما سکتے ہیں، اور وہ جو ان کو گندی عادت پڑ چکی ہوتی ہے ان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے کسی بھی طرح سے، تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ روم شیئر کر کے رہ لیں گے، لیکن ہم پھر وہ گھر سے نہ صرف بیٹے بلکہ بیٹیاں بھی چلی جاتی ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے. آمین ثم آمین. میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں اس لیے شیئر کر دیتی ہوں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں تھوڑی بند ہوتی ہیں، ہم اعتماد زیادہ کر لیتے ہیں، ہر ایک پہ کر لیتے ہیں. اعتماد کرنا بھی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ہر رشتے پہ اعتماد نہیں کرنا، لیکن آنکھیں کھلی رکھو. وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کا نوالا دو اور شیر کی آنکھ رکھو. بالکل وہی چیز ہے ہر رشتے میں، خامن پہ بھی بچوں پہ. اللہ اکبر. تو اب یہاں پہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ جی. نیکسٹ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، کیونکہ آگے پوری پارٹی آ رہی ہے کہ کیسے پارٹی ارینج ہوگی، کس طرح سے شہر کی عورتیں آتی ہیں، جو بڑے بڑے گھروں کی عورتیں کیسے کرتی ہیں، اور پھر وہاں پہ کیا گند ہوتا ہے، اور پھر وہ کس طرح سے ساری چیز کو ہم لے کے چلیں گے. بہت پیارا قصہ ہے.
इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। अब देखिए कि इंसान के नेक अमाल अल्लाह के यहाँ उस वक़्त काबिल कबूल होंगे जब वो सुन्नत के तरीके पर, रसूल अल्लाह की सुन्नत के तरीके पे होंगे। जो सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो कबूल नहीं है। कैसे? अब देखिए कि हज पे जब हाजी जाते हैं 8 जिलहज को, आप देखें कि वो क्या कहते हैं कि मस्जिद हराम को छोड़कर मिना में खैमा जन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का कितना, 1 लाख से भी ज्यादा नमाज पढ़ने का सवाब है ना। तो इतना बड़ा सवाब खाना काबा में नमाज पढ़ने का है, तो हम वो जगह छोड़ के मिना में क्यों आके खैमा लगा के बैठ जाते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, इसलिए हम करते हैं। अब देखिए मिना में हम पहुंचते हैं तो 9 की सुबह को, 9 जिलहज को फजर की नमाज के बाद हम वहां से निकल के कहाँ जाते हैं? अरफात में जाते हैं। अरफात में क्यों जाते हैं? देखिए आप मिना और अरफात में कोई इतना बड़ा फासला नहीं, वही जमीन है, वही आबो हवा है, वही सारा कुछ है ना। तो वहां से खैमों से निकलते हैं, वहां जाके हम बैठ जाते हैं और इबादत करने लग जाते हैं, इबादत का दुआएं मांगते हैं ना। तो वहां पे हम क्यों करते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था कि वो फजर की नमाज के बाद अरफात के लिए निकले थे। अब देखिए वहां पे हम जाते हैं, यहां से तो हम इबादत करने जाते हैं ना, इतना दिल में जोश जज्बा होता है कि हमने ये करना है, हम ऐसी इबादत करेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, नवाफल पढ़ेंगे। अच्छा वहां पे जाके अब अरफात में आप देखिए खुतबा सुनते हैं ना, तो उसके बाद जोहर और असर की नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं। अब वक्त पे नमाज पढ़ने का तो इतना ज्यादा सवाब है, वहां पे वो नमाजें हम इकट्ठी पढ़ते हैं और कसर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी थी, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब अरफा में आप सोचिए, हम दुआएं करने के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद हम वहां से निकलते हैं तो हम मुज़दलिफा चले जाते हैं रात गुजारने के लिए। अब सूरज गुरूब होने के बाद अब देखिए मगरिब का टाइम तो अरफा में आ गया, लेकिन हम मगरिब नहीं पढ़ते। इवन दो हम वहां पे उधर ही होते हैं, हम अभी निकल रहे होते हैं, लाइनें बना रहे हैं, रश इतना होता है, लेकिन मगरिब नहीं पढ़ते। मगरिब हम जाके मुज़दलिफा में मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे किया था। अब हम कह सकते हैं कि जी टाइम पे नमाज का हो गया तो वहां पे भी खड़े हुए हैं तो वहां पे नमाज पढ़ लें, लेकिन क्योंकि मेरे नबी ने नहीं किया था, उन्होंने ऐसे ही किया था, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद आप देखें कि तहज्जुद में आंख खुलती है, क्योंकि वहां पे नींद इतनी प्रॉपर तो आती भी नहीं है, तो तहज्जुद में आंख खुलती है, लेकिन हम तहज्जुद नहीं पढ़ते। इतनी अफसल इबादत है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी थी। उसके बाद हम फजर के बाद हम निकलते हैं और वापस हम मिना की तरफ आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे ही किया था। अब मिना में जब हम पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले हम जाके क्या करते हैं? जमरा उकबा, उसको हम जाके कंकरियां जो मारनी होती हैं वो मारते हैं। तो दूसरे 2 जो है ना, उनको हम नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं मारे थे, उन्होंने एक ही को मारा था, तो उसी को हमने पहले दिन मारना है। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं, हम कुर्बानी करते हैं। उसके बाद जो आदमी है वो अपने बाल कटाएंगे, सर गंजा जैसे करते हैं ना, वो कराते हैं। तो ये 10 क्या हाल होता है कि फिर इतनी थकावट, अभी आप देख रहे हैं ना कैसे एवरी टाइम यहां से वहां हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद वो फिर वापस जाते हैं तवाफ़े ज़ियारा करने के लिए, वहां पे फिर वो वही चक्कर लगा रहे हैं, थके हुए हैं, और फिर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, और फिर वहां से वो वापस उसी दिन मिना वापस आ जाते हैं। अब फिर वो बाकी 2 दिन जो होते हैं या 3 दिन, वो जो अयाम तशरीक कहते हैं ना, 13, 14, 15 को, तो ये सारे के सारे हज में मैंने आपको जो सुनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि हज सारे का सारा रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जैसे हम ये देखते हैं ना कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हमने बहुत दफा इसका पता, और यूजुअली हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे नबी की सुन्नत पूरे का पूरा हज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हज का स्टेप जो है वो मेरे नबी की सुन्नत है। और उसमें सबक क्या है? आप ये देखें
کہ حاجی جو ہے وہ جب یہ سارا کچھ کرتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر تو میں ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر میں تو پھر اپنے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت اور ان کی فعلی سنت، وہ ہر سنت رسول اللہ کی پوری کرے گا، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے لے کے، کاروبار سے لے کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی صبح سے رات تک رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرے گی، کیونکہ وہ اتنا مہنگا اپنا حج جو کر کے آیا ہے اور اس کی قبولیت کی دعائیں مانگ کے آیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے، کسی بھی سنت کو چھوڑ دے۔ تو یہ بہت پیاری ایک بات تھی، میں نے کہا کہ ہم اس اینگل سے حج کو دیکھیں، کیونکہ یوزلی ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، ہم عرفات کی بات کرتے ہیں، ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکچولی ہماری ٹریننگ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم واپس مڑے اپنے گھروں میں آئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اپلائی کرنا ہے۔ الحمدللہ میں تو ان کے ساتھ ان جیسے ادھر چلے جاؤ تو ان جیسے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے اس کے بارے میں بھی۔ اللہ سے دعا کرتے جائیں کہ یہ بیماریاں کوئی چھوٹی بیماریاں نہیں ہیں، یہ ناسور کی طرح ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ جانے کے جب تک دیکھیں ہمیں بیماری کا پتہ ہوگا تبھی تو ہم ان کو باہر نکالیں گے نا۔ یہاں پہ آج ہم کیا کریں گے کہ پہلے تو ہم یہ ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم تھوڑی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ فلاں بندہ کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں سے اٹھ جاؤ، اور کسی اور بات میں جب تک وہ ایسی بات کسی اور بات میں نہیں مشغول ہو جاتے یا ٹاپک بدل نہیں جاتا تب تک تم وہاں پہ واپس نہیں بیٹھو گے۔ اگر تم وہاں سے نہیں اٹھتے ہو تو پھر تم انہیں جیسے ہو، اور اگر تم انہیں جیسے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین اور کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں سب کو پھینک دیں گے۔ اور منافقین کی کون سی جہنم میں پھینکیں گے؟ درک میں پھینک دیں گے۔ درک ایک ایسا جہنم کا درجہ ہے کہتے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ہمیں اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو میرے رب نے بتایا ہے کہ یہ بیماریاں منافق کیوں ان کو کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں یہ بیماریاں ہیں، تو ہم مسلمان ہیں تو یہ بیماریاں ہم میں تو نہیں ہیں، یہ عادتیں ہم میں تو نہیں ہیں، ہم کنوینئنٹلی ایسی چیزیں تو نہیں کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ جو یتربصون، جو لوگ انکار کرتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں، فَإِن كَانَ لَكُمْ، بس اگر ہو تمہارے لیے، فتح، کوئی فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا، کہتے ہیں الم نکم معکم، کہ کیا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے؟ تو کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار اس چیز کا کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ فائدہ ہوگا وہاں پہ ہم چلے جائیں گے، جہاں پہ نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ سو ہم منہ موڑ لیں گے، بھلے وہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ وقت ایسی، وہ جیسے کہتے ہیں نا، اونٹ ویٹ کرتے کہ ان کی اسکروٹ بیٹھتا ہے کہ کہاں پہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بات اللہ کھول کے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایسے لوگوں کی یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے کہ جہاں ان کو فائدہ ملتا ہے وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وَإِنْ، اور بے شک، کانا ہے للکافرین نصیبا، اور بے شک ہے اور اگر ہو کافروں کے لیے نصیبن، کوئی حصہ، قالو، کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کہ ہم غالب آنے لگے تھے تم پر، ونمنعکم، اور ہم بچا رہے تھے تمہیں، من المؤمنین، مومنوں سے، فاللہ یحکم، تو اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جو وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ مومنوں کو فائدہ ہوتا تھا تو ان کی طرف چلے جاتے تھے، کافروں کو فائدہ تو ان کو کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی ہے، یا ہم نے ان کے ساتھ مل کے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم تو اس لیے اگر ہم ان کا ساتھ دیتے تو پھر تو تم نے تمہیں فتح نہیں ہونی تھی، تو ہم نے تمہاری خاطر ایسے نہیں کیا تاکہ وہاں پہ بھی ہم ان کی گڈ بکس میں آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ، لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ کافروں کو مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں کافروں کو اور مومنوں کو علیحدہ کر دیں گے، لا یستوون، وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مومن اینڈ کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے مسلمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بار بار چیز بتا رہے ہیں کہ تمہیں مومنوں کا ساتھ دینا ہے، تم اپنی دنیاوی تھوڑی سے فائدے کے لیے ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دو۔ یہ منافقت کی بیماریاں ہیں، ان کو اپنے اندر سے تمہیں نکالنا ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ بے شک منافقین دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔
अल्लाह अकबर। आप देखिए जरा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हमने सूरत बकरा के शुरू में जब पढ़ा था, युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने साथ ईमान वालों को रखा कि मुनाफिक क्या करते हैं कि अल्लाह को धोखा देते हैं और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, कि अल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते मगर वो अपने नफ्सों को धोखा देते हैं। वो समझते हैं कि मोमिन जो है ये तो बेवकूफ है, इनको क्या पता, ना ये रिश्वत लेते हैं ना ये ऐसा कोई काम करते हैं। देखो हमने तो यहाँ पे ये काम किया, उसको बेवकूफ बनाया, उसको धोखा दिया और हमने इतने फायदा उठा लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये दुनिया के मामूली से फायदे के लिए ये समझते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, इन्होंने अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। और किसके खातिर दे रहे हैं? आखिरत की खातिर दे रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में सब मोमिन और काफिरों को अलग कर देंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊनल्लाह, कि अल्लाह को धोखा देते हैं, वह हुवा खादिऊहुम, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह उनको धोखा दे रहा है। वइज़ा कामू, और जब वो खड़े होते हैं, इलस्सलाती, अब ये देखें बहुत डरने वाली और बहुत सोचने वाली आयत है कि मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह कहते हैं, पहले क्या बात कही थी कि वो धोखा देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे बल्कि अल्लाह उनको धोखा दे रहे। और वो करते क्या है? अब अपने दिल पे ये आयत लिखिए कि वइज़ा कामू इलस्सलाती, कि जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए, कामू कुसाला, तो वो इंतहाई सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। ये मुनाफिक है ना, उनके बारे में जरा अपनी नमाजें अब हम चेक करें। अपने दिल से पूछिए कि कब हमने नमाज को इतने शौक, इतने ज़ौक़ और शौक से पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हम जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल हमने असर की नमाज पढ़ी तो हमारे अंदर फिर इंतजार कि कब मगरिब की नमाज हो, अजान होगी तो हम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, ये सोचने की बात है। हम तो क्या करते हैं कि अच्छा जल्दी जल्दी, अब तो खाना पकाने का टाइम है, अच्छा 2 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी जाके नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा ये ड्रामे का वक्त आ रहा है, 1 घंटे का ड्रामा है, और लेकिन हमने वो 5 मिनट की जो नमाज पढ़नी होती है ना, तो हमें होता है कि अच्छा जो ब्रेक बीच में आता है ना, कई दफा तो ऐसे होता है कि उसमें भागम दौड़ नमाज पढ़ रहे होते हैं कि अच्छा नमाज का, क्योंकि वो 1 घंटे के दरमियान में नमाज का वक्त गुजर जाना होता है तो उसमें ही नमाज पढ़नी है ना, तो फिर वो जो ब्रेक का वक्त आता है उसके अंदर हम भागम दौड़ फर्ज अपने पूरे कर रहे होते हैं। ये किसकी बीमारी है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए तो कैसे खड़े होते हैं? सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। यराउना, और वो दिखावा करते हैं नासा, लोगों को कैसे दिखावा करते हैं? आप जरा गौर कीजिए कि जब बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं फिर आपको एक दफा यहाँ पे ये बात कह दूं कि जब मैं ऐसी बात करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। मैं एक आम बात कर रही हूँ कि जैसे क्या होता है कि जैसे अगर यूजुअली पाकिस्तान में तो मस्जिद में नहीं औरतें जाती हैं, अमेरिका में हम लोग यहाँ पे मस्जिद में जाते हैं, जैसे यूजुअली किसी की डेथ होती है तो कुल करना होता है तो वो मस्जिद में कर देते हैं कि सारे लोग वहां पे आ जाए। तो कई दफा ऐसा होता है लोगों ने जिन्होंने कभी भी नमाज नहीं फॉर एग्जाम्पल पढ़ी, सदियों में कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, लेकिन वहां पे उनको ये होता है कि अब तो मस्जिद में आए हैं, जमात भी हो रही है, सारे नमाज पढ़े, शर्मो शर्मी खड़े हो जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि लोगों को ये ना लगे कि मुसलमानों ने नमाज नहीं पढ़ी है, तो वो खड़े हो जाते हैं। यराउना, वो दिखावा कहते हैं नासा लोगों को। अब देखिए जब हम शादियों